آج مجھے خوشی ہے کہ جو سلسلہ محمد بن قاسم نے شروع کیا تھا اس سلسلے کو آگے لے جانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کے ٹی بندر پر واپس توجہ دی جا رہی ہے۔ عربوں کے جو تعلقات تھے ہندوستان کے ساتھ وہ تو بہت قدیم ہیں، وہ تو اس سے پہلے بھی شروع ہو چکے تھے، چاہے وہ حملے کی صورت میں تھے جو کہ خلیفہ دوم حضرت عمر کے دور میں جو کچھ انکرجنز ہوئیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت جلدی سیستان تک کا علاقہ تو مسلمانوں نے، عربوں نے وہ قبضے میں لے لیا تھا، تو ایونچولی جو بلکہ جو حملہ جو بھی ہوا سندھ میں وہ زمینی رستے سے ہی ہوا، اسی طرف سے لوگ آئے۔ تو یہ جو اس طرح کے اگر سیاسی اگر حملوں کی تاریخ دیکھی جائے عرب جو فوجوں کی، تو وہ بھی اس سے پہلے شروع ہو چکی تھی، اور زیادہ اہم یہ ہے کہ تجارتی روابط پیدا ہو چکے تھے عربوں کے ہاں، بلکہ یہاں تک کہ احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے کہ جس سے یہ ہم جان سکتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کے حوالے سے ایک شناسائی جو تھی وہ موجود تھی، لیکن اس تاریخ کی بجائے یہ جو ایک ہسٹری آف پاور ہے، میرے خیال میں یہ زیادہ ضروری سمجھی گئی ایک قوم سازی یا شناخت کی تشکیل کے لیے۔ محمد بن قاسم جو ہے وہ ایک ماڈرن ہسٹری میں کلونیل ماڈرنٹی کے آنے کے بعد جہاں اور بہت سارے ایک تبدیلی آئی تاریخ نویسی میں اور ایک کمیونلائز ہسٹری کا نیریٹو آیا، اس میں ساتھ ہی ساتھ چونکہ ایک پولیٹیکل سبجوگیشن کا ایک عمل سے گزرنا پڑا، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے یہ تجربہ شاید ایک مختلف نوعیت کا حامل تھا، اس لیے انہوں نے ایسی پاورفل فگر، حالانکہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ارلیسٹ فارمز آف انڈین نیشنلزم ہے اس میں بھی یہ پاور فگرز کے ساتھ فیسینیشن نظر آتی ہے۔ ول ٹو پاور وہ ایک کامن فیچر ہے، وہ چاہے وہ بنگال کے نیشنلسٹ ہوں، انڈین نیشنلسٹ یا ہندو نیشنلسٹ، چاہے وہ مسلمانوں کے مورخین ہوں یا وہ مسلم نیشنلسٹ ہوں، تو وہ ایک پاورفل فگر کے اندر ایک اپنا تلاش کرتے تھے ماضی کو، اور اس ماضی کے ذریعے اس گزشتہ جو طاقت اور جاہ و جلال تھا اس کو، تو اس میں محمود غزنوی ہو گئے، شہاب الدین غوری ہو گئے یا محمد بن قاسم ہو گئے، تو ایک نئے طرح سے ان کا ایک احیا ہوا ہے اور وہ ایک امپورٹنٹ فگر کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ تو یہی پولیٹیکل ہسٹری ہے، یہی ہسٹری آف پاور درکار تھی اس وقت ایک طرح کے کتھارسس کے لیے، اس نوسٹالجیا کے لیے، اس سیاست کے لیے جو 19ویں صدی کے اس خاص تناظر میں جس نے جنم لیا۔ آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں، شاید اس جگہ پر 1300 سال پہلے اسلام کا کارواں آ کر اترا تھا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بر صغیر میں پہنچا تھا۔ اس کارواں کا رہبر محمد بن قاسم تھا، جس کو اپنی جان دے کر سندھ سے اپنی محبت کا قرض ادا کرنا تھا۔ آج مجھے خوشی ہے کہ جو سلسلہ محمد بن قاسم نے شروع کیا تھا اس سلسلے کو آگے لے جانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کے ٹی بندر پر واپس توجہ دی جا رہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ 712 سے لے کر 1800 تک یا 1900 تک راجہ داہر کا کوئی عرس منایا جاتا رہا ہو، یا یہاں پر ایک مزار بنا ہو، یہاں پر ایک
ایک ٹریڈیشن ہو اس کے حوالے سے کم اگر میں اس سے واقف نہیں ہوں، اگر کوئی اور دوست جو ہیں جو سندھی نیشنلسٹ ہیں اگر کوئی تاریخی حوالہ پیش کر سکتے ہیں تو وہ ہم بہت خوشی سے دیکھیں گے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ نیشنلزم کی جیسے میں نے عرض کیا ایک ریکوائرمنٹ ہے، تو یہ پھر اور خاص طور پر جس طرح پاکستانی ریاست نے سندھ کے ساتھ سلوک کیا اور جس طرح سندھ کو یہ لگا کہ ہم مارجنلائز ہو رہے ہیں، جس طرح اسلام اور اردو کے نام پر سندھیوں کے حقوق کی حق تلفی کی گئی، تو یہ ایک طرح سے اس کے خلاف رد عمل بھی تھا، جس کو جی ایم سید اور باقی جو سندھی نیشنلسٹ تھے اور انٹیلیجنسیا کے لوگ تھے انہوں نے استعمال کیا کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ باب الاسلام محمد بن قاسم اور اس کو اگر ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں تو ان اے وے جو پاکستان کی ریاستی نظریاتی اساس ہے آپ اس کو بھی چیلنج کرتے ہیں. تو لہٰذا پاکستان کی نظریاتی اساس ریاستی اساس کو چیلنج کرنے کا ایک بہت جو ایک عمدہ ایک ذریعہ تھا وہ یہ تھا کہ راجہ طاہر کو پروجیکٹ کیا جائے اور جو ایک ماڈرن ووکیبلری ہے پولیٹیکل ووکیبلری ہے اس میں ایک امپیریلسٹ حملہ آور اور ایک لوکل ریزسٹنس فائٹر کی اس ووکیبلری کے ذریعے اس کو انڈرمائن کیا. یہ بھی کوئی گلاں جی محمد بن قاسم نو ایک زنانی دا بچی دا خط گیا سندھ چوں کہ راجہ دار دے گنڈے جڑے میرے تے حملہ کرنا چاہتے ہیں یا انہاں حملہ کیتا ہے تو محمد بن قاسم اور پڑھ کے نہیں کہ ہم عورت کی خاطر ایک جنگ چھیڑ دے، عورت کی خاطر اسی سمندراں دے سفر کریے، ساڈے کو جنگ دے سامان کتوں جے سان انج ہو جائے نا پھر اسی مر جاواں گے. ایک عورت دا خط گیا، کوئی تحقیق نہیں کی تھی، مسلم عورت دا خط گیا، محمد بن قاسم نے آ کے سندھ دی زمین ہلا کے انہاں کہا غیرت مند بچی دے تو مسلمان ہے تو ساڑی جرت کے میں ہوئی راجہ دار دے پترو اتو چلنے ملتان آقا کے دی تلوار نے اینج گاڑیا لا الہ الا اللہ محمد گل کرنے والی کو کرو، ساڑے نال کوئی گل اسلام دی تاریخ ہے پوری. راجہ طاہر کے حوالے سے جو تاریخی مواد ہے وہ ویسے بالکل سمجھیے کہ چچ نامہ کو اگر آپ نکال دیں اور چچ نامہ کی جو ایک ظاہر اس کے اوپر بھی ایک کنٹروورسی ہے کہ وہ کیا واقعی وہ 8ویں صدی میں لکھا گیا عربی کا ایک وہ تھا مطلب کی تاریخ تھی یا کہ اس کو علی کوفی نے بعد میں جو ہے وہ مرتب کیا اور 13ویں صدی میں اس کو مرتب کیا اور انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ یہ میرے پاس خاندانی طور پر چلا آ رہا تھا. اس کے اوپر ایک بحث بہرحال وہ موجود ہے. تو چچ نامہ وہ واحد ایک سورس بنتا ہے جس میں تفصیل کے ساتھ اس دور کے واقعات جو ہے وہ درج ہیں. اچھا لیکن جو عربی کے جو مستند جو سورسز ہیں اس میں تو بہت ہی کم جو واقعہ ہے. بلازری کا ہی ہمارے پاس ایک سورس ہے نا، تو بلازری نے جس طرح اس واقعے کو درج کیا ہے اس اعتبار سے تو اگر اس کی ایک ریڈنگ کریٹیکل ریڈنگ کی جائے تو اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک عرب امپیریلزم کا ایک اس کو ہم کہہ تو سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ انڈین اوشن ٹریڈ پر مسلمان اس وقت قابض تھے اور وہ ایک جو پرانے ٹریڈ روٹس تھے چاہے وہ رومن امپائر کے تھے یا وہ بیزنٹینین تھے، اس میں جو امپورٹنٹ نوڈل پوائنٹس تھے ان سب کو کنیکٹ کرنا اور ان کو محفوظ بنانا وہ مسلمانوں کی امپائر کے لیے انتہائی ضروری تھا. اور اسی لیے اس میں سندھ ایک بہت ہی کرٹیکل ایک پوائنٹ تھا جو اس وقت تک جو عرب امپائر تھی وہ اس سے وہ باہر تھا. لہٰذا جو پورا واقعہ ہے جس طرح یہ بیان کیا ہے بلازری نے وہ بہت ہی مختصر ہے. صرف یہ ہے کہ جی وہ جو سرندیپ کے راجہ نے غالباً وہاں سے کچھ مسلمان خواتین واپس آ رہی تھی جن کے شوہر وہاں تجارت گھر سے مقیم تھے، وہ فوت ہو چکے تھے، اس کے ساتھ اس نے تحائف بھجوائے تھے. تو رستے میں اس جہاز کو بحری قزاقوں نے لوٹ لیا اور وہاں سے ایک کسی نے صدا بھیجی اور حجاج کو پکارا. بہت ہی مبہم انداز میں یہ پورا درج ہے. اور کسی نے ایک خاتون نے حجاج کو پکارا مدد کے لیے اور حجاج نے کہا لبیک کہ میں حاضر ہوں. اور اس نے جو اس علاقے کا جو راجہ تھا اس کو خط لکھ کر کہا کہ تم ان قزاقوں کے خلاف کارروائی کرو، جس کے جواب میں طاہر نے کہا کہ میرا ان پر کوئی اختیار نہیں.
نیشنلزم جو ہے وہ ایک, جیسے آپ جانتے ہیں, ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے, اور چاہے وہ کوئی بھی نیشنلزم ہو, اس کی ایک خاص اس کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ ریزسٹنس کو گلوریفائی کرتا ہے, مزاحمت کو گلوریفائی کرتا ہے, کیونکہ مزاحمت کا ایک جو اس سے جو پہلو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ان میں اتنا ایک ایتھنک کانشیسنس تھا, اس میں ایک اتنا نیشنلسٹ کانشیسنس تھا کہ انہوں نے باہر سے آنے والے حملہ آور کو ریکگنائز کیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ باہر سے آیا, اور اس کے خلاف منظم ہو کر انہوں نے لڑائی کی. لہٰذا اس کے لیے ضرور تو ہر قوم کی تاریخ, اس قوم سازی میں یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی مزاحمت کی تاریخ کو تلاش کرے. جیسے پنجاب میں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ راجہ پورس کو کہتے ہیں کہ راجہ پورس پنجابی تھے, انہوں نے سکندر کے خلاف لڑائی لڑی. جو مسلم نیشنلزم ہے وہ تو برطانوی ہند کی ایک دور کی پیداوار ہے نا, اس کی جب ایکسٹینشن کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ریاستی بیانیے میں ایک بہت زیادہ ایمفیسس اس بات کا ہوا, اور اس ریاستی بیانیے کی طرف کی وجہ سے جو ایک خاص تریمورتی بنتی تھی, اسلام, اردو اور مسلمان, اس کی وجہ سے سندھیوں کے حقوق کی حق تلفی ہوئی. اور اس فارمولے کے تحت کہ ہم سب چونکہ مسلمان ہیں لہٰذا کوئی ایتھنک نیشنلزم یا ایتھنک آئیڈینٹی معنی نہیں رکھتی, تو یہ سندھیوں کے لیے پھر ضروری, اور پھر 1 یونٹ کا نفاذ کر دیا گیا. مہاجروں کی آباد بڑی تعداد ہوگی, اور اس کی وجہ سے کراچی اور بڑے تجارتی شہری مراکز سندھیوں کے ہاتھ سے چلے گئے, یہ کہہ کر کہ بھئی یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور یہ سندھی غیر سندھی کی تفریق جو ہے وہ ضروری نہیں. تو یہ اس کے رد عمل, میں سمجھتا ہوں اس کے رد عمل کے طور پر یہ سندھی نیشنلزم میں راجہ طاہر کی فگر جو ہے وہ بہت امپورٹنس جو ہے وہ اختیار کرتی ہے کہ اگر اس اسٹرکچر کو ہم نے چیلنج کرنا ہے, اس ریاستی ڈھانچے کو اور اس کی ایڈیولوجیکل اسٹرکچر کو اگر ہم نے چیلنج کرنا ہے, تو اس میں ضروری ہے کہ پھر جو ہمارا ایک ہم اس کو اس طرح سے بیان کریں کہ یہ ہمارا مقامی ہیرو ہے جس نے مزاحمت کی جنگ لڑی ہے, اور محمد بن قاسم جو ہے وہ ایک غاصب تھا, اور وہ ایک استعمار کا ایک نمائندہ تھا یا اس کا ایک استعارہ.